کے بعد میرے محمد کا پہلا یار ابو بکر لکھ، اور یہ بھی عقیدہ بنا لیں کہ صحابہ میں صحابیت میں بھی پہلا درجہ ابو بکر کا ہے، خلافت میں بھی پہلا درجہ، سارے بولیے پہلا درجہ ابو بکر صدیق کا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے قلم لکھ، ابو بکر لکھ، ابو بکر کو ابو بکر بھی لکھ، صدیق بھی لکھ۔ یہ صدیق کیوں لکھ؟ توجہ کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، اللہ کے نبی نے سارے نظارے دیکھے، اللہ کے نبی نے سارے عروج دیکھے، جمال و کمال دیکھا، حضور واپس آنے لگے تو جبرائیل امین سے ملاقات ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے جبرائیل، میں محمد دنیا میں جا کر مکہ میں جا کر یہ کہوں گا میں نے راتوں رات عرش بھی دیکھا، جنت بھی دیکھی، رب بھی دیکھا، سب کو دیکھا ہے، تو میری تصدیق کون کرے گا؟ میرا اقرار کون کرے گا؟ کون مانے گا؟ اور یہ بھی تو تیرے اور میرے نبی کا مقام ہے، یہ بھی تو تاجدار انبیاء کا مرتبہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے سب نبیوں کو معراج زمین پہ کروائی ہے، اور اپنے محبوب کو اللہ نے عرش بری پہ بلوایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سب نبیوں کو معراج پردے میں کروائی ہے، اور حضور کو تمام پردے ہٹا کے اپنا دیدار کرایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سب نبیوں کو اپنی نشانیوں کا گواہ بنایا ہے، اور حضور کو اللہ نے موقع کا گواہ بنایا ہے۔ توجہ کرنا میرے دوستو، اللہ رب العالمین نے سب نبیوں کو زمین پر دیا ہے، اور اپنے محبوب کو عرش بری پر دیا ہے۔ پیار سے کہہ دیں ذرا سبحان اللہ۔ فرمایا محبوبہ توجہ، سب نبیوں کو دیا پردے میں، آدم کو دیا تو پردہ رکھا، نوح کو دیا تو پردہ رکھا، یعقوب کو دیا تو پردہ رکھا، جب اپنے محبوب کی باری آئی تو عرش والے رب نے سارے پردے ہٹا دیے، اللہ نے سارے پردے ہٹا دیے۔ حضرت موسیٰ کوہ طور پہ جاتے تھے نا، اے بازوک لوگاں واسطے گل ہے، کوئی ذوقلا بیٹھا ہے تو سنے۔ حضرت موسیٰ کوہ طور پر جاتے تھے، اب حضرت موسیٰ کیسے جاتے؟ حضرت موسیٰ کو اللہ بلاتا نہیں تھا، جب جی کرتا خود چلے جاتے۔ جدو حضرت موسیٰ دل کردا نا کہ بھئی آج اللہ نال گلاں کریے، تو حضرت موسیٰ چلے جاندے سی۔ مگر شاعر یہاں پر بڑی محبت والی بات کرتا ہے، جن کا ذوق ہے کہ میں شعر سناؤں وہ کہیں ذرا سبحان اللہ۔ حضرت جبریل کا یوں آنا جانا اور ہے، حضرت جبریل کا یوں آنا جانا اور ہے، پر طالب و مطلوب کا ملنا ملانا اور ہے۔ یا اللہ اس مجمع دے اندر جڑا بندہ اچھی تے سچی سبحان اللہ آکھے، یا اللہ انہوں اسی سال بیت اللہ دا طواف تے میرے نبی دے روزے دی زیارت نصیب فرما۔ ایسا بالے چل مجھے روبرو سرکار کے، ذرا ذوق ہے، ذوق سمجھو ذرا میرا کی ہے۔ ایسا بالے چل مجھے نہیں ہمیں بلکہ ایسا بالے چل ہمیں روبرو سرکار کے، ایسا بالے چل ہمیں روبرو سرکار کے، ایسا بالے چل مجھے روبرو سرکار کے،
سامنے ان کے بیٹھ کر حال دل سنانا اور ہے، سامنے ان کے بیٹھ کر حال دل سنانا اور ہے۔ آقا معراج سے واپس آنے لگے تو جبرائیل سے کہا کہ اے جبرائیل، میں جا کے کہوں گا مجھے معراج ہوئی ہے، یقین کون کرے گا، تصدیق کون کرے گا؟ جبرائیل امین کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، جب آپ مکہ میں جا کر معراج کی بات کریں گے تو مکہ والے دلیلیں مانگیں گے، مگر جو بغیر دلیل کے آپ کی معراج کی تصدیق کرے گا وہ ابو بکر صدیق کرے گا۔ جنہیں کوئی دلیل نہیں منگنی تے من لینا ہے وہ کون ہوگا؟ ابو بکر صدیق ہوگا۔ میرے آقا واپس آئے، جب بندہ جاوے نا سفر تے تو واپس آ کے سنگیاں دوستانوں دس دے کہ یار میں انج گیا، میں انج آیا، کارگزاری سنا دے نا۔ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق کو معراج کی باتیں سنائی۔ ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ابو بکر رونے لگ گئے۔ میرے آقا نے فرمایا اے میرے پیارے ابو بکر، میں تجھے عرش کی باتیں بتا رہا ہوں اور تو رو رہا ہے، تو ماہی بیاب کی طرح آنسو بہا رہا ہے۔ ابو بکر عرض کر دینے یا نبی اللہ، میری رون دی وجہ اے وے کہ آپ مکہ میں جہاں بھی گئے، جس جگہ پر آقا آپ تشریف لے گئے، میں ابو بکر آپ کے ساتھ تھا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ کاش میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا، میں ابو بکر بھی جنت کے نظارے کر لیتا۔ آقا مدنی کریم نے ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، میرے آقا نے ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو آقا وہیں پر بول پڑے۔ میرے آقا نے فرمایا اے ابو بکر مت رو، مت آنسو بہا، میں محمد اعلان کرتا ہوں اما انکا یا ابا بکر اول من یدخل الجنت من امتی، کہ مجھ محمد کی امت میں سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوگا وہ ابو بکر صدیق ہوگا۔ ہائے ہائے ہائے، میرے آقا نے ادار رکھا نہیں، فرمایا ابو بکر تو رو رہا ہے، تو آنسو بہا رہا ہے کہ یا نبی اللہ مکہ میں آپ جہاں گئے میں ساتھ تھا، کاش کہ میں ساتھ ہوتا، میں بھی عرش پہ جاتا، میں بھی جنت کے نظارے کرتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر کل قیامت کا دن ہوگا، میری امت میں سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوگا وہ کون ہوگا؟ سارے زور سے بولیے وہ کون ہوگا؟ اب ذرا میرا ساتھ دینا، دل و دماغ کو حاضر کرنا۔ اے تیرے تے میرے نبی نے جنت جانے میں پہلا نمبر کسے دیا؟ کسے دیا پہلا نمبر؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ اور یہاں دنیا میں بھی معاملہ یہ ہے، اٹھائیے بخاری شریف، تیرے اور میرے نبی کی زندگی کے آخری لمحات ہیں۔ یہ بات سننے کے بعد آپ کے تو چہرے پہ بہار آئے گی، کسی اور کے سینے پہ دراڑ آئے گی، کسی اور کے سینے پہ۔ یہ ابو بکر وہ ہے نا، ابو بکر پتہ کہ صحابہ کے بارے میں ایک بات یاد رکھنا، صحابہ میرے نبی کی وہ جماعت ہے، وہ جماعت ہے کہ جن سے صرف آپ اور میں نہیں، عرش والا رب بھی پیار کرتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی پیار کرتے ہیں۔ تیرے اور میرے نبی کا فرمان ہے کہ میرا عمر وہ ہے کہ آسمان کا ہر فرشتہ عمر کا حیا کرتا ہے، زمین کا ہر شیطان عمر سے ڈرتا ہے۔ اللہ اکبر۔
توجہ کرنا میرے دوستو، یہ ابو بکر صدیق وہ ہیں اللہ رب العالمین نے مقام اتنا اعلیٰ عطا فرمایا۔ میرے نبی کی زندگی کے آخری لمحات ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، صحابہ اکرام مسجد نبوی میں موجود ہیں، نماز کا وقت ہو گیا۔ بلال کہنے لگے یا نبی اللہ آئیے نا نماز پڑھائیے۔ صحابہ غلام انتظار کر رہے ہیں، مقتدی انتظار کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا بلال میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، نماز کا وقت گزر رہا ہے، تو حضرت عمر سے کہہ دو کہ نماز پڑھا دیں، حضرت عائشہ حضرت ابو بکر سے کہہ دو کہ نماز پڑھا دیں۔ حضرت عائشہ نے عرض کی کہ یا نبی اللہ میرا والد آپ کی محبت کے معاملے میں بڑا کمزور دل ہے، جب ابو بکر میرے بابا کو یہ پتا چلے گا کہ آپ مصلی پہ نہیں آ سکتے تو میرا والد برداشت نہیں کر سکے گا، آپ حضرت عمر سے کہہ دیں وہ مصلی پہ کھڑے ہو جائے، کوئی اور مصلی پہ کھڑا ہو جائے۔ تو میرے نبی نے فرمایا اے عائشہ مجھ محمد کے بعد میرے مصلی پر ابو بکر کھڑا ہو، یہ فیصلہ میرا نہیں ہے بلکہ عرش والے رب کا بھی یہی فیصلہ ہے۔